تو اس میں یہ بھی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسے وقت میں عرب ممالک کے اندر ہریالی آ جائے گی. وہ جو ڈیزرٹ ہے، وہ جہاں نہ پودا اگتا ہے نہ زمین ویسی ہے، چٹانیں ہیں یا تو صحرائیں ہیں، وہ سب تبدیل ہو کے بہترین باغات اور لہلاتے کھیت اور ہریالی ہو جائے گی. اب آج کروڑوں کے ڈالر صرف کر کے گلف کنٹریز اپنے ملک کے اندر ہریالی لا رہے ہیں. ناظرین اکرام، ہمارے اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں. جزاکم اللہ خیرا. آپ جاؤ، بعض علاقے تو ایسے ہیں آج جہاں پر آپ کو گمان ہوگا کہ آپ ہندوستان کے کسی سرسبز و شاداب حصے میں کھڑے ہوئے ہیں. اتنی ہریالی آ چکی ہے عرب ممالک، اور اس پر لاکھوں ڈالر صرف کر رہے ہیں اور لانے کے لیے ایسے ایسے شہر ایجاد کر رہے ہیں، ایسے شہر بنا رہے ہیں جن میں ہر طرف ہریالی ہو، ہر طرف باغات ہوں. تو وہ سسٹم کام شروع ہو چکا ہے بالکل قریب. بہت سے ایسے علاقے بن چکے ہیں جہاں پر کیا ہے، صرف ہریالی ہے، اور بنیں گے. آپ کو کیا اور بنیں گے، تو ہریالی کی ہریالی گلف کنٹریز اور عرب ممالک میں آ جائیں گی. تو یہ کیا ہوگا، نقطۂ عروج ہوگا پیسے کا، اور دولت اتنی بڑھ جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتنی بڑھ جائے گی، اتنی بڑھ جائے گی کہ مالز اور تجارت حتیٰ کہ اتنے قرب کے اندر ہو جائیں گے تجارتی مرکز کہ تم ایک ہاتھ سے نکلو گے، ایک طرف سے نکلو گے تو دوسرے چند قدم پر تمہیں دوسرا کیا ہے، تجارتی مرکز دکھے گا. آج دیکھو مال کون سے کونے میں مال نہیں ہے، جبکہ تم پیچھے جاؤ 25 سال پہلے کوئی مال نہیں تھا. مال بولے تو کون سا مال پوچھیں گے، ویسا تھا معاملہ. آج مالز کی کثرت، انہیں یہ کھلا، انہیں کھلا، انہیں کھلا، یہاں خود. اور یہ تو کیا ہے، گلف کنٹریز میں پہلے سے 25 سال پہلے سے آیا ہوا تھا، وہاں کی کاپی یہاں ہو رہی ہے. وہاں تو اور شاندار، ایک ایک مال میں گئے تو آپ پورا دن گھوم کے بھی پورا مال نہیں دیکھ سکتے، اتنے بڑے بڑے مالز ہیں. فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور، فلاں فلاں فلاں، اتنے درجات ہیں. تم صبح اندر جاؤ تو رات تک پھر کے واپس نہیں آ سکتے، اتنا بڑا بڑا مال ہے ایک ایک مال. تو تجارت اتنی عام ہو جائے گی، اتنی عام ہو جائے گی، ہر ایک کے پاس پیسہ، تاجر کا ہر ایک کے پاس پیسہ ہوگا. اور اتنا پیسہ ہوگا، اتنا پیسہ ہوگا کہ ہر آدمی پڑھانے سے زیادہ تاجر بنانے کے لیے کوشش کرے گا. ابھی وہ ٹرن نہیں آیا لیکن آ جائے گا. آج ہم بچوں کو کیا پڑھانا چاہتے ہیں، لیکن بہت جلد وہ ٹرن بھی آ جائے گا کہ پڑھانے سے زیادہ بزنس سکھائیں، بزنس مین بنائیں اس کو. تو وہ آ جائے گا. ہر طرح گھر میں، باہر، اندر، بڑے چھوٹے سب بزنس میں ہوں گے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے کہا کہ تمہاری بیوی بھی تمہارے بزنس میں سپورٹ کرے گی. حیرت سے کہا. آج کئیوں کی بیویاں سپورٹ نہیں، مرد کا ایک بزنس کا تو ان کا ایک بزنس الگ ہی چلتا. ہاں، انہوں بزنس مین، انہوں بزنس مین کہتے ہیں، دونوں، انہوں عورتوں میں کہتے ہیں، انہوں مردوں میں کہتے ہیں. اللہ کے رسول نے حیرت سے کہا، گویا کہ عورت بزنس کرنے کا کوئی تصور اسلام میں ہے ہی نہیں، وہ گھر کی ملکہ ہے. شوہر جو دیتا کھاتے پیتے رہو، خوش رہو، تم کو محنت کی کیا ضرورت ہے. تم نازک ہو، نازک ہاتھوں میں پلی بڑی ہو، اور ناز و نعم میں رہنے والی ہو. شوہر پہ حصہ بنتا ہے کہ وہ کمائے، تمہیں اچھا رکھے، خوش رکھے. یہ اسلام کا اصول ہے. لیکن ٹرن بدل جائے گا، عورتیں بزنس کرنے لگیں گی. بزنس پہ خاص لفظ آیا ہے حدیث کے اندر، شوہروں کی مدد کرنے لگیں گی. بزنس کے شوہروں کی مدد. اب کتنے ایسے کیا ہے کمپنیز ہیں جہاں پر کیا ہے عورتیں باس ہیں، بلکہ کیا ہے شوہر خالی کیا ہے سائن ڈالنے کا واسطے، انچارج بیگم، ان سے بات کرو، میں کیا ہے خالی مہرہ میں، انہوں بولے تو سائن ڈال، اس کے نام کے واسطے بیٹا کو رکھے. باقی کام سب کیا ہے عورت کرے گی. میٹنگیں عورت اٹینڈ کرے گی، بزنس میٹنگ عورت کی ہے. اور ہمارا ایک ڈنکا بج رہا ہے، تجارت سے کیا عورت کیا ہے، اسلام روکتا کیا، جاؤ جاؤ کرو پورے جنے.
پھر اللہ کے رسول کیوں حیرت سے کہتے کہ یہاں تک کہ عورت اس میں شامل ہو جائے گی. اسلام روکتا نہیں ہے، لیکن اسلام کی تہذیب ہی نہیں ہے. عورت کو رہنے کا کام ہے اندر، مرد کو محنت کرنے کا کام ہے. تو یہ چیزیں بھی بڑے عام ہو چکے ہیں آج. عورتوں کے بزنس پوائنٹ اب الگ الگ ہو گئے، عورتوں کے خاص بزنس شروع ہو گئے. ہاں بہت سے کوئی کیا کہتی ہے میک اپ کا سامان بیچتی ہوں میں، کیا ہے ڈریسز کا کرتی ہوں میں، فلاں کا کرتی ہوں میں، فلاں. عورتوں کے الگ الگ بن گئے ہیں بزنس، اور وہ عورتیں سنبھالتی ہیں. اور ان کے بڑے بڑے کیا ہیں ملٹی ملینرز کیا ہیں ان کے اندر شامل ہیں. بڑے بڑے تجارتی مال، تجارتی لوگ اس میں شامل ہیں. میں نام لینا نہیں چاہتا، اشارے دے رہا ہوں کہ اس کو سمجھ آئے. بہت بڑی کیا ہے آج ایک خاتون ہے جو کہ جن کا کیا ہے بڑے بڑے گروپس ملٹی ملینرز. ابھی حال میں کیا ہے کرکٹ کا بہت بڑا مقابلہ رکھا تھا دبئی کے اندر، بزنس مین عورت. تو یہ سب کیا ہے فساد فتنے، یہ وہی فتنے ہیں جس کے بارے میں بتایا گیا. بتانا ہمارا کام تھا، ہمیں بتا دیا بھائی. گالیاں دو یا دل کی بھڑاس نکالو، ہمیں تو کہنا ہے یہ میں نے متنبع کر دیا. ایسے فتنے ہیں جو اللہ کے رسول نے کہا قرب قیامت کے قریب آئیں گے. تو احتراز رہنا، بچنے کی کوشش کرو، ان فتنوں سے بچو، اپنے ایمان کو بچاؤ. جس طرح ایک کانٹے دار داڑھی کے درمیان 20 کروڑ جو 20 کی شاعرہ ہوتی ہے تو اپنے کپڑے سمیٹتے ہوئے جیسے چلے جاتے ہو، ویسے اس دنیا سے چلے جاؤ. زیادہ دل نہ لگا لو، پھنس کے رہ جاؤ گے. ہاں پھنسو گے تو ایسا پھنسو گے، نکلنا چاہو گے تو بھی نکلو گے نہیں، پھر موت بھی اسی میں آ جائے گی.